السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حضرت اور میرے پیارے دوستو، آج کا دن اللہ کے نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ نیلا آسمان، سفید بادل، ہری بھری زمین اور تازہ ہوائیں جو ہمیں سانس لینے کی تحفظ دیتی ہے۔ کیا ہم اس تحفے کی قدر کر رہے ہیں؟ آج کا موضوع ہے ماحولیاتی تحفظ اور اسلام۔ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ ہمارے ہی دین اسلام کا بنیادی حصہ ہے۔ تصور کیجئے ایک دنیا جہاں دریاؤں کا پانی صاف ہو، درختوں کی چھاؤں میں سکون ملے اور پرندوں کی چہچہاہٹ گونجے، مگر آج آلودگی، جنگلات کی کٹائی اور موسمیاتی تبدیلیاں اس خوبصورت دنیا کو تباہ کر رہی ہے۔ کیا ہم خاموشی تماشائی بنیں گے؟ اللہ نہ کرے۔ آئیے اسلام کی روشنی میں دیکھیے کہ اسلام ہمیں ماحولیاتی تحفظ کی طرح سکھاتا ہے۔ دوستو، پہلے تو سمجھ لے کہ ماحولیاتی تحفظ کیا ہے۔ یہ زمین، پانی، ہوا، جانوروں اور پودوں کی حفاظت ہے تاکہ آنے والے نسلیں بھی اسے محافظ پائے۔ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے یہ سب زمین اور پانی۔ اللہ قرآن میں فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یعنی یہ زمین مؤمن کے لیے نشانی ہے۔ ارشاد ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم وہ ہے جس سے دوسرے مسلم محافظ پائے۔ یہ بات ماحولیت پر بھی لگاؤ ہے۔ دوستو، یہ سب آنے کی وجوہت کیا ہے؟ اسے پہلا وجوہت ہے آلودگی، اور ہم کچروں کو ندیوں میں پھینکتے ہیں، پلاسٹک کی برسات کر رہے ہیں۔ ایسے کرنے تو ہمارے یہ سبھی کائنات کو ناش کرنے کی پریتن ہے۔ ہم ہماری سبھی جگہ پر ہم پودوں لگانے چاہیے۔ پودا ہمیں سانس لینے کی تحفظ دیتی ہے، مگر آج صنعتی دور کے دور میں سب نے یہ سب بھول گئے ہیں۔ یہ سب بھول کر ان کی عمارت لگایا ہے۔ ایسے کرے تو ہماری دنیا، ہمارے اس ملک کو بہت سی تباہی ہو سکتی ہے۔ دوستو، پہلے تو آپ سمجھ لے کہ ایسے کرنے تو ہم کیا آنے والے سمے پر ہم رہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، مشکل ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ تھوڑی مہینے پہلے لداخ میں سونم وانگچک کو مار کر ہمارے سرکار نے لگایا تھا، کیونکہ اس نے لداخ کی ماحولیاتی تحفظ کے لیے اس نے انقلاب کیا تھا۔ اس انقلاب کی وجہ سے ہمارے سرکار نے اسے جواب نہیں دیا بلکہ اسے مار کر اسے جواب دیا۔ کیا ایسے رہی تو ہماری یہ سرکار، ہماری یہ ملک، کیا ہمیں ترقی کی سونگ مل سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اس لیے ہم سب لوگ ہمارے گھروں میں، ہماری جگہ میں، ہماری زمین میں ہم پودے لگانے چاہیے، پانی دینے چاہیے اور سبھی پودوں کو اس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ پودے نہ کاٹنا، اور ہم پیڑ شجرت کو بھی کاٹنا نہیں چاہیے۔ ایسے کاٹ لے تو ہماری یہ ملک ہم اسے فانیت کی طرح دیکھنے کے چانسز ہے۔ تو دوستو، یہ ملک اللہ کی امانت ہے، اسے تباہ کرنا گناہ ہے۔ یہ عمول اور شعور کی بات نہیں، یہ بہت ہی معلومات کی بات ہے۔ سبھی کو پتا ہے کہ آج سبھی نے عمارت بنیاد کر ان کی معیشت پہ دیکھتے ہیں۔ ایسے گئی تو یہ ہماری اس ملک کو بہت سے نقصان پہنچ سکتے ہیں۔ اس ملک ہمارے اس ہندوستان ہی نہیں، ساری کائنات کو ہم ایسے کریں تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اتنے ہی کہہ کر میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو، ماحولیاتی تحفظ کرو، اس سے تباہ مت کرو۔ یہ اللہ کی امانت ہے، کل اللہ کے سامنے یہ سب
ہم جواب دینے چاہیے، اس لیے اسے حفاظ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم نبھانا چاہیے۔ اتنا ہی کہہ کر میرے کلام کو میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ارے واہ